وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ انبیاء آیت نمبر 35 آج کے درس کا ایک ہی موضوع ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا ہم دنیا میں آخرت کی کامیابی کے لیے جی رہے ہیں؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ اور وہی اللہ ہے جس نے رات اور دن کو پیدا کیا اور سورج اور چاند کو بھی، تمام آسمانی کرے اپنے اپنے مدار کے اندر تیزی سے تیرتے چلے جاتے ہیں۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ اور ہم نے آپ سے پہلے کسی انسان کو دنیا کی ظاہری زندگی میں بقائے دوام نہیں بخشی، تو کیا اگر آپ یہاں سے انتقال فرما جائیں تو یہ لوگ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ سامعین اکرام، سورہ انبیاء آیت نمبر 35، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تمہیں آزماتے ہیں شر اور خیر، یہ آزمائش ہے، فتنہ۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور تم میری ہی طرف واپس لوٹ کے آؤ گے۔ سامعین کرام، سورہ انبیاء بنیادی آیت ہے، اور اس میں آج کا جو سبق ہے یہ کل سے جڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ فرما رہا ہے کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تمہیں آزماتے ہیں شر اور خیر دونوں حالتوں میں، یہ آزمائش ہے، فتنہ آزمائش ہے۔ یہ نبلو جو ہے نا سامعین اکرام، آزمائش، اور فتنہ بھی آزمائش کے ضمن میں آتا ہے۔ تو اس کا تذکرہ اور جگہ بھی ہے قرآن مجید میں۔ مثال کے طور پہ سورہ ملک میں آپ دیکھیں، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت اور زندگی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرتا ہے۔ پھر اسی طرح مختلف مواقع پہ وہ آیت مجھے یاد نہیں آ رہی، اس کی ابھی انشاءاللہ یاد آ جائے گی، سورہ کہف کی، اِنَّا جَعَلْنَا مَا فِي الْأَرْضِ زِینَةً لَہَا، یاد آ گئی اللہ کی توفیق سے، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ
انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، تھوڑی سی توجہ کریں سامعین کرام، کیونکہ اس صورتحال سے ہم سب دو چار ہیں، اس آزمائش میں ہم سب پڑے ہوئے ہیں۔ تو اس کا ترجمہ یہ ہے انا جعلنا ما فی الارض زینۃ لہا، کہ میں نے جو کچھ بھی اس زمین پہ ہے، ما علی الارض، جو کچھ زمین پہ ہے یہ اس کی زیب و زینت ہے، لیکن مقصد کیا ہے؟ لنبلوہم، تاکہ اس کے ذریعے ہم اس کی آزمائش کریں، لنبلوہم ایہم احسن عملا، تاکہ ہم دیکھیں کہ کون ان میں سے اچھا عمل کرتا ہے۔ سامعین اکرام، سمجھنے کے لیے مضمون مشکل نہیں ہے، بہت ہی آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں یہ میں آپ کو کہہ چکا ہوں، دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک تو بے مقصد نہیں پیدا کیا، با مقصد پیدا کیا ہے۔ پھر انسان یہ ثقلین واحد مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کی، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت عظیم مراتب دینے کا ارادہ فرما لیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ قرب خدا بندی ہے، وہ معرفت الہی ہے، وہ دیدار ہے۔ یہ بہت عظیم الشان نعمتیں ہیں، اس وقت ہمارے وہم و گمان سے بالا ہیں سامعین کرام۔ ابھی تو ہم سو رہے ہیں، جب آنکھیں ہماری بند ہوں گی ظاہر کی، تو باطن کی آنکھیں پھر کھل جائیں گی، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ لوگ سو رہے ہیں، جب یہ مر جائیں گے تو یہ جاگ جائیں گے۔ تو ابھی تو ہماری ظاہری آنکھیں کھلی بھی ہیں، اور عام لوگوں کی باطنی آنکھیں بند ہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں ان کی آنکھیں اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک نور سے ان کو سرفراز کر دیتا ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں ہے افمن جعلنا لہو نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات، بھلا وہ شخص جس کے لیے میں نے ایک نور مقرر کر دیا ہے، اور کیا وہ ہو سکتا ہے اس شخص کی طرح جو اندھیروں میں ہے؟ یا دوسری آیت میں ہے کہ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، بھلا جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے تو وہ ایک نور پہ ہے، رب کی طرف سے ایک نور پہ ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، ضرور میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں گا اس کا مفہوم، کہ حضور فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ شرح صدر سے کیا مراد ہے؟ مطلب اس حدیث میں یہ ہے شرح صدر، تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ جب وہ نور داخل ہو جاتا ہے تو سینہ کھل جاتا ہے۔ تو پھر صحابہ نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہ بات میں ایڈوانس میں بتا دوں کہ جو حضور نے جواب دیا نا وہ ہمارے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہے، ہم خود اپنا احتساب کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں، جانچ سکتے ہیں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال حقیقت یہ ہے کہ سینہ اسلام کے لیے کھل جانا ہی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اور پھر صحابہ نے پوچھا کہ حضور اس کی علامات کیا ہیں؟ جب وہ نور سینے میں داخل ہوتا ہے اور سینہ کھل جاتا ہے تو اس کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ اس کی علامت یہ ہے کہ التجافی عن دار الغرور والانابۃ الی دار الخلود والتأہب للموت قبل الورود، کہ یہ انسان جو ہے یہ دنیا سے پہلو تہی کرتا ہے، دنیا سے پہلو تہی کرتا ہے، اس کا دل نہیں لگتا۔ اور والانابۃ الی دار الخلود، دوسری علامت یہ ہے کہ آخرت کی طرف زیادہ رغبت ہو جاتی ہے، اس ہر بات میں اس کو آخرت یاد رہتی ہے، آخرت کا تذکرہ کرتا رہتا ہے، آخرت یاد رہتی ہے۔ انابت ہو جاتی ہے آخرت کی طرف۔ والتأہب للموت قبل الورود، اور موت کے آنے سے پہلے وہ اس کی تیاری میں لگ جاتا ہے۔
تو یہ علامات ہیں سامعین کرام. بہرحال میں تذکرہ کر رہا تھا یہ نبلوکم بالشر والخیر فتنہ، کہ ہم تمہیں آزماتے ہیں شر اور خیر، یہ آزمائش ہے. تھوڑی سی میں اس کی وضاحت کرتا ہوں سامعین کرام، کیونکہ یہ ابتلا کے الفاظ جو ہیں قرآن میں یہ واحد جگہ نہیں استعمال ہوئے. ایک اور آیت کی طرف میں آپ کی توجہ دلاتا ہوں، اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ، کہ میں نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا ہے، امشاج. اور مقصد کیا ہے؟ نبتلی، کہ ہم اس کی آزمائش کرتے ہیں. اور یہاں بھی ہے نبلوکم بالشر والخیر. یہ ساری ایک سنیریو میں اس کو آپ دیکھیں، تمام آیات کو اصل آزمائش ہے. دنیا کی زندگی جو ہے وہ آزمائش ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے سامعین کرام کہ اس آزمائش کا مقصد کیا ہے یا اس کا حاصل کیا ہے؟ ہر کام میں ایک حکمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ کا کوئی کام جو ہے حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اور اس میں سامعین کرام اس آزمائش میں ایک زبردست حکمت ہے. آزمائش کیا ہے؟ کہ اختیار دے کے اس کو آزمایا ہے. دوسری آیت میں یہ مضمون تھوڑا سا دلچسپ بھی ہے اور بنیادی بھی ہے، تو میں اس پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، کہ جو آزمائش ہے اس کا مقصد کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے. ایک بات یہ ہے، اور اس کا حاصل کیا ہے. تو آپ کو میں نے جیسے بتایا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو عظیم الشان درجات سے سرفراز کرنا چاہتا ہے. دنیا میں جب اس کی روح بھجوا دی جاتی ہے، اس کو ایک جسم دے دیا جاتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ ایک عظیم الشان مرتبے سے روشناس کرانا چاہتا ہے اور پہنچانا چاہتا ہے. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے یہ نہیں کہ کوئی یہ ڈھکی چھپی بات ہے. بَلَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ، اللہ تعالیٰ اے لوگو تمہیں اللہ تعالیٰ دار السلام کی طرف دعوت دے رہا ہے، بلا رہا ہے. تو دار السلام کیا ہے؟ یہ سلامتی کا گھر ہے. سلامتی کے گھر میں کیا ہے وہ آپ کو میں نے بیان کیا کہ یہ اللہ کی جنت کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے قرب، اس کے دیدار کی دوسری جگہ کا نام کیا ہے؟ الجنت. تو اس جنت سے اللہ تعالیٰ اس کو سرفراز. اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو عذاب کے لیے نہیں پیدا کیا، یہ بات یاد رکھ لیں سامنے کرام. یعنی عذاب نہیں، سبقت رحمتی علی غضبی، اللہ کی رحمت سبقت لے کے رہی ہے اس کے غصے پر. اللہ تعالیٰ نے رحمت کے لیے انسان کو پیدا کیا ہے، غضب کے لیے نہیں پیدا کیا. یہ بات یاد رکھیں، نوٹ کر لیں. اصل میں تو وہ نعمت، اصل بات یہ ہے کہ جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، تو اس معاشرے میں اس نعمت کی طرف بہت کم توجہ دلائی جاتی ہے. یہ بہت بڑی نعمت عظمیٰ ہے سامعین اکرام، یہ ایک بہت اعلیٰ مقام ہے جس سے اللہ تعالی ہمیں سرفراز، اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. تصور نہیں کر سکتے. جنت کی جو اور نعمتیں ہیں تو اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حدیث قدسی ہے کہ اعددت لعبادی الصالحون ما لا عین رأت ولا اذن سمعت، کہ میں نے اپنے صالح بندوں کے لیے، عبادی الصالحون ہے صالح بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں نے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی کے دل میں اس کا خطرہ گزرا ہے. یعنی کوئی وسوسہ بھی نہیں گزرا، اس کا خیال ہی نہیں آ سکتا، اس کا ظاہر ہے سامنے کی طرف. تو وہ نعمتیں، اور پھر ورضوان من اللہ اکبر اللہ تعالیٰ کی نعمت تو بہت بڑی نعمت ہے نا سامنے کی طرف. یہ وہ مقام ہے جب انسانیت کو اللہ تعالیٰ پیدا فرما رہے تھے، ارادہ انہوں نے کیا تھا. تو وہ سورہ بقرہ میں آپ مضمون یاد کریں نا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ، بولیے خلیفہ. فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی میں زمین میں اپنا خلیفہ بھجوا رہا ہوں. تو بہرحال
یہ بہت بڑا مقام ہے سامعین کرام۔ ہم لوگوں نے تو ظاہری مرتبوں کو، ظاہری نعمتوں کو کچھ سمجھ لیا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحابہ سے کہ دنیا اگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں اگر اس دنیا کی قدر و قیمت میری نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی نا تو میں کافروں کو اس کا ایک گھونٹ بھی نہ پلاتا۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے تو بہت اہمیت دے دی ہے اسے، اس پہ جو ہے ساری خوشیاں ہمارے یعنی ہماری جو ہے وہ دنیا ہی کے لیے وقف ہو گئی ہیں۔ دنیا ہی ہماری خوشی کا باعث بنتا ہے اور دنیا ہی ہماری غم کا باعث بنتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے سامعین کرام، آنکھیں کھولنی چاہیے، کانوں کو کھولنا چاہیے، دل کے کانوں سے بات کو سننا چاہیے اور آنکھیں کھولنی چاہیے، حقیقت دیکھنی چاہیے۔ حقیقت کیا ہے؟ اصل میں تو ہم دنیا میں تو ہم ہر چیز کی قدر و قیمت کا پتہ ہر کاروبار کی قدر و قیمت کا پتہ چلاتے ہیں کہ کاروبار کون سا جو ہے وہ زیادہ فائدہ مند ہے۔ ایک طالب علم حاصل کر رہا ہے، وہ ایک ڈگری کے سکوپ کی تلاش میں ہوتا ہے کہ اس کا کتنا سکوپ ہے، اس ڈگری کا کتنا، تو پھر یہ اس کی طرف پھر جاتا ہے۔ تو پھر آپ دنیا میں جو رشتے دیکھتے ہیں اپنے لیے، لڑکوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے، آپ دیکھتے ہیں کتنا وہ فائدہ مند ہے، یہ ہمارے لیے کتنا خوشی کا باعث ہوگا۔ یہ سارے فوائد جو ہیں ہم ظاہری فوائد کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، لیکن جو اصلی فائدہ ہے، جو بہت آسان ہے، جس کو حاصل کرنا بہت آسان ہے، اس سے ہم نے روگردانی کی بھی ہے، اس کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہے۔ دیکھیں باطنی ہمارے تمام مسائل کا تعلق آپ دیکھ لیں کہ ظاہر سے ہے۔ یہ گھر نہیں ہے اور یہ ہم کرائے پہ رہ رہے ہیں، گھر ہے تو ٹوٹا پھوٹا ہے اور یہ اس کے کمرے اتنے تنگ ہیں، نہ بیڈ روم، نہ کوئی ڈھنگ کا کھانا ہے، نہ ڈھنگ کا پہننا ہے، نہ ڈھنگ کا رہنا ہے۔ یہ کیا زندگی ہے؟ یعنی زندگی کو آپ نے بس یہی کچھ سمجھ لیا ہے۔ اپنے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا اپنے آقا کی زندگی کو دیکھیں کہ وہ کیسے زندگی گزار کے چلے گئے، یہ بھی تو دیکھنا چاہیے۔ کیا انہوں نے رول ماڈل پیش کیا ہے؟ 3 دن مسلسل امی عائشہ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلا مسلسل، یا ہم نے پیٹ بھر روٹی نہیں کھائی۔ تو یہ زندگی ہے، یہ رول ماڈل ہے۔ حضور فرماتے ہیں مالی ولی دنیاکم انما مثلی کمثل راکب استظل تحت الشجرۃ ثم رہا۔ میری مثال تو ایک ایسے مسافر کی ہے جو راہ چلتے میں ایک درخت کے سائے کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے سستانے کے لیے رکا اور پھر چل دیا۔ اور پھر ہمیں بھی حکم ہے کن فی الدنیا کأنک غریب او کعابر سبیل۔ دنیا میں ایسے رہو گویا کہ تم اجنبی ہو۔ یہ مسافر جب جاتا ہے نا یہ دوسرے شہر میں، تو یہ اور لوگوں کے لیے اجنبی ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، کبھی یقیناً آپ کا اتفاق ہوا ہوگا، آپ مثال کے طور پہ کسی شہر میں رہ رہے ہیں، وہاں آپ کا گھر ہے یہ وہ، لیکن آپ کسی گاؤں میں چلے جاتے ہیں۔ گاؤں کا اس لیے میں تذکرہ کر رہا ہوں، شہر میں تو نفسی ہوتی ہے، گاؤں میں لوگ جو ہے تعداد کم ہوتی ہے، ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور تعلقات رکھتے ہیں یہ وہ نا، تو اس لیے میں گاؤں کا تو آپ ایک گاؤں میں چلے جاتے ہیں یا ایک گاؤں سے آپ دوسرے گاؤں میں چلے جاتے ہیں، وہ آپ کے لیے نیا ہوتا ہے، وہ ماحول نیا ہوتا ہے، ان لوگوں کے لیے آپ نئے ہوتے ہیں، تو یہ اجنبی، آپ بھی اپنے آپ کو اجنبی محسوس کرتے ہیں، شکلیں مختلف ہیں ساری، ہے نا۔ اصل میں بات یہی ہے، کن فی الدنیا کأنک غریب او کعابر سبیل، گویا کہ تم ایک اجنبی ہو، مسافر یا راہ چلنے والے ہو۔ اب دیکھیں، ہم تو
ہمارا وطن یہ نہیں ہے، ہمارا وطن ہے عالم ارواح سے ہم آئے ہیں، عالم باطن، اور روح کا تعلق باطن سے ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں سامعین اکرام، روح کا تعلق جو ہے وہ باطن سے ہے۔ ہم آئے ہیں عالم ارواح سے، یعنی باطن سے آئے ہیں۔ یہاں تو ہم اجنبی ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمارے لیے اجنبی ہیں، لیکن صرف یہ ہے کہ اس کو برتنا ہے، اس کو دیکھنا ہے کہ اس کو استعمال کرنے کا حکم ہے۔ اب میں ایک جو اس تمام گفتگو کا خلاصہ نکالتا ہوں، کیونکہ وقت میرے پاس کم ہے۔ دیکھیں ہم آئے ہیں یہاں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں جسم دے دیا، جسمانی قوتیں دے دی، ہماری جون بدل گئی، مطلب ہم روح تھے، اب ہم انسان کہلانے لگے۔ اور انسان آپ کو معلوم ہے کہ روح اور جسم کا ایک مرکب کو کیا کہتے ہیں؟ انسان۔ اب یہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ہمیں یہاں، تو یہ یا دنیا میں جو ہمیں بھجوایا ہے، تو دنیا ہمارا گھر نہیں ہے، رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ یہاں سے ہم نے چلے جانا ہے، یہ ایک سفر ہے، دنیا کا ایک سفر ہے۔ آپ دیکھیں بچہ پیدا ہوتا ہے، آپ نے یقیناً شکل دیکھی ہوگی جب ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے، پھر وہ شکلیں اپنی بدلتا رہتا ہے، بچپن، نوجوانی، جوانی، اور پورا جوان ہو گیا، ادھیڑ عمر، بڑھاپا، اور پھر ختم۔ یہ ایک سفر ہے سامعین اکرام۔ اب یہ جو میری داڑھی جو ہے ماشاءاللہ سفید ہے، 20 سال پہلے جو ہے 20 سال پہلے یہ جو ہے یہ کالی تھی، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں۔ اور یہ شکل جو ہے یہ اس سال پہلے کتنے 55 سال پہلے یہ ایک بچہ تھا، 5 سال کا بچہ تھا۔ تو یہ دیکھیں یہ سارے مراحل میں نے طے کیے ہیں، یقیناً آپ بھی یہ مراحل طے کرتے کرتے زندگی کے کسی حصے میں بھی ہوں گے۔ ہو سکتا ہے میرے سامنے یہ بات سن رہے ہیں اس میں بچے بھی ہوں، لیکن سب نے ایک سفر کرنا ہے، طے کرنا ہے زندگی کا۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں سامعین اکرام، یا جو دنیاوی مال و اسباب ہیں، مثال کے طور پہ یہ ساری چیزیں جو ہیں آزمائش ہیں، یہ ابتلا ہے، آزمائش ہے، اور اس میں یعنی یہ ایک امتحان، اس کو کہہ لیں آپ امتحان، یہ ایک امتحان ہے۔ آپ نے پرچہ اچھا کرنا ہے، دنیا ایک امتحان ہے، اس میں آپ نے پرچہ اچھا کرنا ہے۔ جو سوالات پوچھے جائیں اسی کے آپ جوابات دیں، صحیح سوال معلوم کریں، اور پھر سوالوں کا صحیح جواب تیار کریں یا اس کے مطابق۔ اب سوالات یہ ہیں کہ بھئی تم اے انسان اپنے آپ کو پہچان لو، اپنی منزل کو پہچان لو، تم دنیا کے لیے نہیں بنائے گئے ہو، تمہاری منزل جو ہے وہ باطن ہے۔ الدنیا دار لمن لا دار لہ و مال لمن لا مال لہ، دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو، اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہ ہو۔ تو یہ سب کچھ جو ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ، ہم ان کی آزمائش کرتے ہیں۔ اب آزمائش کیا ہے، یہ مضمون کافی طویل ہے، لیکن یہ ہے کہ میں مضمون کو سمیٹ رہا ہوں، تھوڑی توجہ فرما لیں۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، سب سے پہلے ہمارا جسم ہے، اس میں مجھے مرد کا جسم دیا ہے، دوسری روح کو عورت کا جسم دیا ہے، فرق دونوں میں کوئی نہیں ہے، روحوں میں تذکیر و تانیث نہیں ہے۔ جو عورتیں ہیں اپنے آپ کو کم نہ سمجھیں دوسرے مردوں کی ارواح سے، ایک ہے من عمل صالحا منکم من ذکر او انثی فلنحیینہ حیاتا طیبہ، جس نے بھی عمل صالح کیا، مرد ہو یا عورت، اس کو ہم ایک پاک زندگی عنایت فرمائیں گے۔ تو سامعین اکرام، یہاں ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھجوایا ہے، یہ سارے اختصار سے میں کام لے رہا ہوں اور یہ آیت کے مضمون کی طرف آ رہا ہوں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں مال دیا ہے یہ بھی آزمائش ہے، اور مال نہیں دیا وہ بھی آزمائش ہے۔ اس پہ کسی میں خوشی اور غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے سامعین کرام۔ مال نہیں دیا، مثال کے طور پہ آپ قناعت اختیار کر لیں، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں، جو روزی پانی روٹی جو ہے اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے وہ آپ کو ملے گی، مناسب
آپ رزق کو تلاش کریں، وہ آپ کو ملے گا. آپ کے حصے کا جو رزق ہے وہ آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا. یہ بات نوٹ کر لیں. رزق تقسیم ہو چکا ہے، لیکن دونوں حالتیں شر، یعنی شر ہوتا نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم اسے شر سمجھتے ہیں. مثال کے طور پہ پیسے نہ ہونے کو ہم شر سمجھتے ہیں. مثال کے طور پہ کہ بھئی میں تو غریب ہوں، یہ وہ، ایک وقت کا کھانا مل رہا ہے، دوسرے وقت کا پتہ نہیں ہے، میں غریب ہوں، تو یہ بظاہر ہم شر جانتے ہیں. اور جس کو مال بے حساب دے دیا جاتا ہے لوگ اسے خیر کہتے ہیں، حالانکہ اس میں خیر نہیں ہوتی. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے نبلوکم بالشر والخیر، تمہیں میں دونوں حالتوں میں آزماتا ہوں. جسے تم شر کہتے ہو یا جسے تم خیر کہتے ہو، ان دونوں حالتوں میں تمہاری آزمائش ہے. اور یہ دنیا جو ہے یہ آزمائش کی جگہ ہے. دنیا کیا ہے؟ آزمائش کی جگہ ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری آزمائش، اب یہ ہے نا کہ یہ مضمون طویل ہوتا نظر آ رہا ہے سامعین کرام، لیکن ہے تو دلچسپ. انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی دی ہے اور اس میں خیر و شر ہمارے لیے پیدا کر دیا ہے. اور ایک دوسری آیت کی طرف میں آپ کی توجہ دلاؤں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہاری مال اور اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، فتنہ ہے. تو یہ سارے جو ہے، دیکھیں مختصر لفظوں میں اگر میں یہ ایک جملہ ادا کروں تو وہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں دیا ہے اس میں اس کو استعمال کا طریقہ بھی ہمیں بتا دیا ہے کہ آپ نے اس دنیا میں رہنا کس طرح ہے. تو اگر کسی نے اپنا مقصد حیات، صحیح مقصد حیات کا تعین کر کے ان چیزوں کو اچھی طرح برتا، جو بھی حالت تھی اس کی، چاہے خیر کی تھی یا شر کی تھی بظاہر، تو ان کو مناسب انداز سے اس کو استعمال کیا، برتا، تو وہ شخص کامیاب ہو جائے گا. یعنی جو سوالات اس آزمائش میں، اس امتحان میں جو سوالات اس سے پوچھے جا رہے ہیں، ان تمام سوالات کا اس نے جواب تلاش کر لیا جو کہ قرآن میں ہے، جو کہ سنت رسول میں ہے. تو اور وہ جوابات دیے اور زندگی مناسب تقوی کی زندگی گزاری، محتاط زندگی گزاری، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے کامیاب و کامران کر دے گا. والعاقبۃ للمتقین، اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ لکھ دیا ہے کہ عاقبت جو ہے وہ متقین کے لیے ہے. سامعین کرام، وقت اختتام پذیر ہے، میں تلاوت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. ترجمہ سنا دیجئے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے چکنا ہے موت کا ذائقہ. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تمہیں آزماتے ہیں شر اور خیر میں. آزمائش ہے یہ، فتنہ آزمائش ہے. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور میری ہی طرف تم واپس لوٹ کے آؤ گے. سامعین کرام، اب اس آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. Every soul will taste death. We burden you with adversity and prosperity, a test, and to us you will be returned. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا.
اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔